ایک سید طالب علم کا بیان ہے کہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑے تھے مجھے ان سے بالعلوم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالخصوص نفرت تھی۔ ایک روز میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس میں نے یہ لکھا دیکھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت شخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والے کو جو حد لگاتے تھے وہی حد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والے پر بھی جاری کرتے تھے۔ میں نے یہ پڑھ کر غصے کی حالت میں مکتوبات کو زمین پر پھینک دیا اور سو گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ غصے کی حالت میں تشریف لائے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے دونوں کانوں کو پکڑ کر فرمانے لگے، اے طفل نادان، تو بھی میری تحریر پر اعتراض کرتا ہے اور اسے زمین پر پھینکتا ہے؟ اگر تو میرے قول کو معتبر نہیں سمجھتا تو تجھے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے پاس لے چلوں، جن کی خاطر تو نے ان کے بھائیوں یعنی صحابہ اکرام کو برا کہا۔ چنانچہ حضرت مجدد صاحب مجھے کھینچ کر ایک باغ میں لے گئے اور مجھے اس باغ کے کنارے کھڑا کر خود ایک محل کی طرف جو اس باغ میں نظر آ رہا تھا چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نورانی شکل بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تواضع سے ان کو سلام کیا، وہ بھی بڑی خوشی سے آپ کو ملے۔ اس کے بعد حضرت مجدد صاحب اس بزرگ کے آگے دو زانوں بیٹھ گئے اور کچھ عرض کیا۔ حضرت مجدد صاحب اور وہ بزرگ دونوں میری طرف دیکھتے اور اشارہ کرتے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میری نسبت کچھ کہہ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت مجدد صاحب نے اٹھ کر مجھے نزدیک بلایا اور فرمایا کہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سنو کیا فرماتے ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، خبردار، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے کوئی کدورت اپنے دل میں نہ رکھو اور ان کی ملامت دل میں نہ لاؤ۔ ہم جانتے ہیں اور ہمارے بھائی کہ کن نیک نیتوں سے ہمارے اور ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ اور پھر حضرت مجدد صاحب کا نام لے کر فرمایا کہ ان کی تحریر سے ہرگز منہ نہ پھیرنا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت کے باوجود میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کی نفرت بدستور میرے دل میں باقی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا دل ابھی بھی صاف نہیں ہوا، اور پھر حضرت مجدد الف ثانی صاحب کی طرف مجھے تمانچہ مارنے کا اشارہ فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے ایک زوردار تمانچہ مارا۔ اس وقت میرا دل صحابہ کرام کے بغض سے پاک و صاف ہو گیا اور اس اثناء میں میری نیند کھل گئی۔ اب میں اپنے سینے کو صحابہ کرام کی کینہ سے پاک پاتا ہوں اور حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کے بابت میرا حسن اعتقاد 100 گنا زیادہ ہو گیا ہے۔